عمیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ 27ویں جو ہے اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں، تو 28ویں بھی آ رہی ہے، اور اگر 28ویں میں لوکل باڈیز کے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں، ان کی مدت طے ہو جاتی ہے، ان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے؟ اچھا دیکھیں، ہمارے سے زیادہ اعتراضات آپ کو مصطفیٰ کمال بھائی کی بات سے نظر آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ ایشوز آنے ہیں۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ فیڈریشن چل نہیں رہی، فیڈریشن کا خرچہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو گیا تو ان کی نظر ہے اس وقت جو کیش ریزرو ہے پروونسز کی۔ حالانکہ این ایف سی ایوارڈ کو اگر آپ ڈیلینیٹ کریں نا، وہ ڈویزیبل پول ہے کون سے ڈائریکٹ ٹیکسز کا، خالی اس کی ڈویژن ہوتی ہے۔ جو اس کے علاوہ فیڈریشن ریسیو کر رہی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہو اور باقی معاملات ہو، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ بات ہے یہ ٹرکی ٹاپکس ہیں، اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کا کمفرٹیبل ٹائم شروع ہو جائے گا، ان کے لیے بہت سارے اس میں مسائل ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس پہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ این ایف سی کے تحت جو فنڈز مل رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا، 18ویں ترمیم اچھی ترمیم ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، مگر اس سے کیا ہو گیا ہے کہ صوبے اب ادھر تک محدود ہو گئے ہیں۔ ہر کسی نے اس کو اپنی کنگڈم سمجھ لیا ہے، اور کنگڈم کی طرح ہم چلا رہے ہیں صوبوں کو، اور کوئی اپنے سے بیونڈ سوچ ہی نہیں رہا، اپنی وہ پاور چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خیبر پختونخوا کو بھی کنگڈم کی طرح چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو پھر بھی اگر برا کہیں، جس طرح کا کہیں، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تو بنایا نا۔ مسئلہ کیا ہے، جب آپ نے لوکل گورنمنٹ کو صوبائی سبجیکٹ کر دیا نا، کوئی پراپر بلدیاتی نظام نہیں بنانا چاہتا۔ اگر دیکھیں ڈکٹیٹر کی بات بار وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جی ان دور میں نظام اچھا تھا۔ وہ کیوں اچھا تھا؟ کیونکہ فرسٹ ایئر آف گورنمنٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ڈکٹیٹرز کو تو سوٹ کرتا تھا کہ لوور ٹیئر بہترین ہو اور معاملات چلیں، نیچے لوگ پیسیفائی ہوں، درمیان میں نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی تو ہے ہی نہیں۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیلنس کسی وقت تو ریچ کرنا ہے نا، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہ بات بالکل جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہو، کامران بھائی اس پہ بہتر لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں، ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ پہ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں، اس پہ صوبے اور طرح سے اس پہ نہیں۔ تو کامران بھائی جو ہیں انہوں نے 26ویں ترمیم میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو ان کی جماعت نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو کامران بھائی یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے بعد 26ویں ترمیم بچ گئی ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی؟ اس کو تو ریورس کر دیا نا۔ یہ اس میں ایسا تھا، اس کے آپ کے پاس تو ہوگا، اس کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا 26th امینڈمنٹ کا جو پرپوز ڈرافٹ تھا، اس میں 56 کلازز جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کالا ناگ تھا۔ جی ہاں، تو وہ 56 کلازز والا، اس میں ملٹری کورٹس بھی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کم کرنا بھی تھا کہ سیکیورٹی ایشوز پہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی، ان سب کچھ نکلوایا تھا۔ اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی نکالا تھا، کہا تھا کہ جی بینچز بنا لیں۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ سپریم کورٹ خود بذات خود کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور اس کا اختیار آپ کم نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر تو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹی اور ہے، میری ایکسپرٹی اور ہے، یا صوبوں کا جو ہے نا اس میں شیئر ہو جائے۔ تو جس چیز کو ہم نے ٹھیک کروایا تھا، یا جو پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی، وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ یہاں پہ وائلیٹ ہوئی ہے، اور اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے سب کو ریورس کیا ہے، صرف اس لیے کہ اپنا فائدہ کس طرح سے چلے۔ اس کو جب ریورس کیا تو یہ 68 ایئرز جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے ایج رکھ دی۔ یہ سپریم کورٹ کے ان ججوں کے لیے بھی جو ہے نا انسینٹیو ہوگا جو بیوے بچے بنیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ بیوے بچے جو کا مطلب ہے اچھے بچے، ہاں ٹھیک ہے نا جی؟ سب کے لیے نا، ہائی کورٹ کے لیے میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ بھی جو اچھے لوگ ہوں گے، اچھے ججز ہوں گے گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے، ان کو بھی 68 جو ہے نا نظر آئے گی۔ وہ 63 میں جا رہے ہیں یا 62 میں جا رہے ہیں، تو یہ 68 جو ہے وہ اس میں رہے گا۔ تو اب آپ نے اس انڈیپینڈنس کو جو ہے نا ایک چیز دکھا کے، ایک چمک دکھا کے جو ہے نا اس انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کرنے۔ تو پورا سچ یہ ہے 27ویں ترمیم کا کہ اس میں 26ویں ترمیم ریورس ہو گئی ہے۔ اچھا، آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے، تو اس میں سے بھی ہم پورا سچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں گئے تو 184 کو جب ڈسکس کیا، تاریخ کے جھروکوں میں گئے، ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کیا گیا، جسے ہم سوو موٹو کہتے ہیں۔ اور سوو موٹو کی نظر منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک منصوبہ ہوا، اسی سوو موٹو کی نظر ہو گیا۔ تو جناب اسپیکر، جو سوو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ ختم کیا گیا ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ذکر کیا تاریخ کے جھروکوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ایک منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سو موٹو
اختیار کا شکار ہوئے. پھر ایک اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سو موٹو کا شکار ہوئے. تو اب جو تاریخ کا جھروکا ہے اس میں پورا سچ کیا ہے یہ ذرا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہیں, ہمارے مہربان ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرانے کی پٹیشن کس نے دائر کی تھی. جس نے پٹیشن دائر کی تھی, جب فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آ گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا یوسف رضا گیلانی کو, ذرا سنیے. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. میں اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. یہ انسانوں کی بستی ہے, حیوانوں کی بستی نہیں ہے. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کروایا عمران خان نے, اور پھر عمران خان کو دوبارہ نواز شریف صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارٹی نے مل کر ڈسکوالیفائی کروایا. اور یہ جو میوزیکل چیئر کا کھیل ہے یہ چلتا جا رہا ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ کھیل کہاں جا کے رکے گا؟ حامد بھائی اگر سچ پوچھیں نا تو میں نے کل بھی یہ بات کی ہے, ہماری جمہوریت ہماری ناک کے آگے سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنے مطلب کی تشریح نکال کر اس کو نام دے دیتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ بات معذرت کے ساتھ بار بار بات, لیکن مثال کے طور پر مثال کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں. ہم بات کر رہے تھے ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا. آج تو جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے نا, جمہوری طاقتیں اس سے پہلے بھی تھیں, اب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی تھے. ہمارا رویہ تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ہی لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینا نہیں چاہتے. ہم اپنے بھائی آج آپ میں کس نے منع کیا کہ ہم آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں. 10 سال ہو جاتے ہیں آپ الیکشن نہیں کراتے لوکل گورنمنٹ کے. امیجن کریں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نیو یارک, استنبول, شنگھائی, جو ڈھاکہ ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. آپ 10 سالوں تک جو ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے بغیر چلا رہے ہوتے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے وہ آج بھی لاہور کا کوئی میئر نہیں ہے, اسلام آباد کا کوئی میئر نہیں ہے. آج کس نے منع کیا آپ کو؟ آج کون سی جو ہے وہ کون جرنیل منع کر رہا ہے آپ کو, یا کون سی اسٹیبلشمنٹ منع کر رہی ہے؟ ہمیں اپنے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو پھر جس کا بس چلتا ہے, اور یہ کس کو کرنا ہے جو سب سے زیادہ پاور میں, جب آپ کے پاس پاور آئے تو آپ کم سے کم وہ کام کریں. اس لیے ہم ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف کراچی کی بات ہے. کراچی تو سارے لوگوں کا شہر ہے. پختون وہاں پہ رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, بلوچ وہاں پہ رہتے ہیں, سرائکی رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں, آپ سب لوگ کلیم کرتے ہیں. یہ پورے پاکستان کی بات ہے خدا کے واسطے. تو یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے رویوں کو, کیونکہ اب نہیں چل رہا جو ہنی مون ٹائم تھا نا آپ کا, آپ نے گزار لیا ہے. اب یہ پاکستان نہیں چل رہا, اس نظام کے تحت نہیں چل رہا. ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کی پارٹی عمیر نیازی صاحب اس 27ویں ترمیم کو باکو ترمیم کیوں کہہ رہی ہے؟ میرے خیال سے ویسے غور صاحب کو باکو کے بجائے اسے ڈاکو ترمیم کہنا چاہیے تھا. دیکھیں 8 فروری کا جو ڈاکہ, آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اس پارلیمنٹ نے میں بالکل میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. باکو کی تشبیہ غلط بنتی ہے. دیکھیں وہ برادر ملک ہے, ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں. 8 فروری کا جو الیکشن ہوا, اس دیکھیں 17 سیٹوں والی جماعت جب آ کے بیٹھے گی, وہ کسی کا تو بوجھ اٹھائے گی نا. آج جو آئین کے ساتھ کیا ہے, کسی ایک سٹینڈرڈ, مطلب ہمیں چھوڑ دیں پولیٹیکل جماعت, کسی جیورس کے سامنے رکھ دیں کہ ایک ہائیبریڈ رجیم سے ہم کدھر چلے گئے. ہم نے ہائیبریڈ کانسٹیٹیوشن بنا دی ہے. جب اس طرح کا نظام بنائیں گے تو ہم کیا ملک کو سنوار رہے ہیں؟ ہم خود اس دیکھیں آئین آپ کا کیا ڈاکومنٹ ہے, ایک کنسنسس والا ڈاکومنٹ تھا. 1973 کا آئین جو تمام پارٹیز نے کنسنسس سے بنایا, اتنی اس میں سوچ و بچار گئی. آج ہم اپنی پریکٹیکل نیڈز کو دیکھتے ہوئے, اپنے بندر بانٹ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سٹیک ہولڈر آج اگر اس میں ہوتی نا لوکل گورنمنٹ کی ترمیم, ہم کہتے کوئی عوام کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور ڈیفرنٹ بات ہوتی. اس میں سٹیک ہولڈر کون ہے؟ جو 4 ترمیمیں ہیں کس کے متعلق ہیں؟ بات ہے کہ پاور شیئرنگ ہو رہی ہے اوپر کی حد تک, نیچے کا تو سوچ ہی کوئی نہیں رہا. سیلاب والوں کا کسی نے سوچا؟ آج جو بچے مر رہے ہیں کسی نے سوچا ہے؟ ہمارے جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کا کسی نے سوچا ہے؟ وہ نہیں سوچ رہے. ہم اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے سب کچھ کر